من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب حضرت صوفی عبدالوحید صاحب زیدہ مجدہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم دین، عالم باعمل، شہدائے سیدنا اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، امین شریعت حضرت علامہ مولانا محمد امین الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں منعقد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد حضور غوث اعظم حضور سید محمد حسین صاحب قبلہ، حضور سید محمد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طالبان علوم نبوت جلوہ فگن ہے، آپ ان کے نورانی چہروں کی زیارت کریں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ آج بھی یہ نور علی نور بز جس شخصیت سے منسوب ہے، اس نے اپنے کردار اور گفتار کی پاکیزگی سے اس خطے کے مسلمانوں کو جو پاکیزہ شعور بخشا ہے، اسی کی برکت ہے
کہ آج گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. آج ہم اور آپ ایک عالم ربانی، عالم باعمل اور صاحب کردار کے عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جس نے اپنے عظیم کارناموں سے اس خطے کو پورے ہندوستان میں روشناس کرایا. جس کے اخلاص اور پیار اور محبت کی داستان علاقے کا ہر مسلمان سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے گا. اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے گھر والوں نے اسے امین الدین کہا، مگر اہل علم نے اسے امین شریعت کہا. اس لقب سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذات نے شریعت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے، اور لوگوں نے اس ذات کے کارناموں کو دیکھ کر کے انہیں امین شریعت کہا. مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے ایک معلوماتی خطاب سنا، نعت و منقبت کے اشعار سنے. ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے. عزیز محترم مولانا صوفی شرف الدین صاحب زیرہ مجدور کی محبت کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں. یہ زمانہ طالب علمی سے کسی نہ کسی طرح مجھ سے متعلق رہے، اور جب یہ شعور کی دہلیز پر پہنچے اور اپنے والد ماجد کی جانشینی کا کام انہوں نے انجام دینا شروع کیا، تو آج بہت سارے علماء کرام ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بسر قابل میراث پدر کیوں کر دو. والد ماجد نے ایک عظیم ادارہ قائم کر کے اس خطے کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک عظیم قلعہ تیار کیا. ان کے صاحبزادے صوفی شرف الدین صاحب نے بھی یہ ٹھان لی کہ والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی تعلیم و تربیت کا ایک حسین تاج محل تعمیر کر دوں، تاکہ دنیا اس سے صبح قیامت تک فیضیاب ہوتی رہے. رب قدیر ان کے بازوں میں قوت عطا فرمائے. اس ادارے کو اور جتنے ادارے بالخصوص ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اسے آسمان کی بلندی عطا فرمائے.
थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। खतीब ज़ीशान अभी मेरे बाद आपके दरमियान तशरीफ फरमा होंगे और इन बुजुर्गों की ज़ियारत से अपने दिल की दुनिया को आबाद रखें। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मालिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको साहिब ईमान बनाया। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है और इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 1.5 से 2 अरब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। अक्सरियत उन लोगों की है जो रसूल पाक के कलमे से इनकार करते हैं। फिर 1.5 से 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कलमा पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर है। इसे हिंदुस्तान को देख लीजिए, कलमा पढ़ने वालों का एक तबका कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है और उसकी ज़ाते मुबारक पर ऐब लगाने की बेजा कोशिश करता है। इसी हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है जो कलमा पढ़ने के बावजूद हमारे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है। वो भी नबी का कलमा पढ़ता है और इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। कलमा पढ़ने वालों का एक तबका ऐसा है जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन तखल्लफ अनहा फक़द गरक़ व मन रकिबहा फक़द नजा। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो उस कश्ती से पीछे रहा वो समंदर में डूब गया और जिसने उस कश्ती में सवारी की वो निजात पा गया। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये हमारा यकीन है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक टोली पाई जाती है जो खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि इमाम हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी, वो गलती कर गए, उनको करबला नहीं जाना चाहिए था। हमारा अंग्रेजी दा तबका बहुत अच्छी तरह से उसको जानता होगा। अल्लाह की शान किसी भी वजह से हुकूमत की मार पड़ी और वो हिंदुस्तान बदर कर दिया गया। बॉम्बे में बैठकर जाकिर नाइक ने न जाने कितने नौजवानों के दिल और दिमाग को खराब किया
اور ان کو بدعقیدہ بنایا اور سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہندوستان میں یہ گروہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس نے کھلم کھلا اپنی تقریر میں کہا کہ حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ غلطی پر تھے۔ اپنی تقریر میں اس نے کہا کہ یزید امیر المومنین ہے، اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اور سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن میں متعدد مقامات پر نبی کے صحابہ کی عظمت کھلم کھلا ظاہر کی گئی ہے اور ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقام پر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لانے والے دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ دو جماعت میں ہیں۔ ایک گروہ اور جماعت وہ ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں جماعتوں سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ سارے صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول پاک نے 4 بار یہ جب جملہ استعمال فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرو۔ ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی میرے صحابہ کی برابری کا تصور کرتا ہے تو اس تصور سے پہلے یہ سن لے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور رسول پاک کا ایک صحابی 2 کلو 1 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے 2 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور پھر صحابہ کے درجے خود رسول پاک نے متعین فرما دیے۔ سارے صحابہ کو ایک درجے میں رسول پاک نے نہیں رکھا، ان کے درجے الگ الگ خود رسول پاک نے متعین فرمائے۔ سارے صحابہ میں سب سے عظیم درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا، آپ کے بعد عمر فاروق اعظم، آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی، آپ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ۔ یہ چاروں صحابہ اسی ترتیب سے افضل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر ان 4 کے علاوہ 6 صحابہ اور ہیں جن کو ملا کر کے 10 ہوتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کا درجہ بقیہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10
جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جو بقیہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر ان 10 کے بعد جو میدان بدر میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد جو حضرات میدان احد میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، ان کا درجہ ہے بدری صحابہ، پھر احدی صحابہ، پھر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ، اور اس کے بعد میں درجہ بدرجہ سارے صحابہ کو رسول پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ٹولی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ بلکہ ابھی آپ نے 1 ہفتہ پہلے ایک خبیث النفس ناہنجار کا جملہ سنا ہوگا کہ 3 خلفاء نے مل کر کے قرآن کو بدل ڈالا۔ یہ ان کا آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ تابعین کے زمانے میں جب عبداللہ ابن سبا جیسا یہودی النسل رافضی میدان میں آتا ہے تو محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کا درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسی زمانے سے ان کا عقیدہ چلا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے ایک مولوی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے انتقال کے بعد 4 صحابہ صرف مسلمان رہ گئے تھے، بلکہ سارے صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ ان کا کھلا عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں، عثمان مسلمان نہیں۔ تو یہ آج جو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہتی ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت بھی اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ غیر مقلد کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آپ میری گفتگو سے رنجیدہ مت ہوئیے گا، آزردہ مت ہوئیے گا، الجھن میں مت پڑیے گا۔ لچھے دار تقریر سنانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کے باوجود علماء دین کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، علماء کرام کی توہین و تحقیر کرتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 50 جگہ علماء دین کی فضیلت کو واشگاف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا جو آنکھ والے ہیں اور جو آنکھ والے نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ایسا نہیں ہے۔ بینا کون ہے؟ جو علم دین رکھتا ہے۔ نابینا کون ہے؟ جو علم دین سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ وہ بینا نہیں نابینا ہے، اور جسے علم دین حاصل ہے وہ بینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں اگر خوف رکھنے والا کوئی طبقہ ہے تو اہل علم کا طبقہ ہے۔ ایک جگہ نہیں 50 جگہ قرآن پاک میں اہل علم کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جماعت درہم و دینار کا وارث اپنا کسی کو نہیں بناتی ہے، بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتی ہے۔ تو جو علم مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھے وہی جانشین مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو جانشین مصطفیٰ ہو اس کی توہین حقیقت میں اصل کی توہین ہے، اس کی توہین یہ حقیقت میں نبی کی توہین ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت دکان پر بیٹھ کر کے علماء کو گالیاں دیتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے کلمات استعمال کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی عظمت بیان فرمائی کہ ایک عام مومن کا درجہ کیا ہے، ایک عام مومن کا
عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ماحول ہندوستان کا بنا ہوا ہے، آپ اس ماحول میں امین شریعت کی عظمت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ عرس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان میں اڑتا دکھائی دے، بلکہ اگر وہ عالم ربانی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھنے کے قابل ہے، اپنی پلکوں میں اسے حضور امین شریعت مسلک اعلیٰ حضرت حضور سرکار تاج الشریعت۔ مومن کا مقام کیا ہے اسے آپ ایک مسئلے سے سمجھ لیجئے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مومن کا درجہ کیا ہے، اور جب مومن کا یہ مقام ہے تو جانشین مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اگر سنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہزاروں مرتبہ اس نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی امام نے سلام پھیرا، اب امام قبلے کی طرف نہیں بیٹھتا ہے بلکہ یا تو پورب کی طرف گھوم جائے یا پچھم کی طرف گھوم جاتا ہے، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف وہ اپنا منہ کر لیتا ہے۔ تو آپ کیا بتائیں گے کہ آخر وہ پورب اور اتر اور دکھن اپنا چہرہ سلام پھیرنے کے بعد کیوں کر لیتا ہے؟ اور اگر ایسے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہ گیا تو اس نے مکروہ کا ارتکاب کیا۔ اسی طرف بیٹھنا اس کے لیے مکروہ ہے، اس پر لازم ہے کہ یا تو دکھن طرف اپنا منہ کر لے یا اتر طرف اپنا منہ کر لے یا مقتدیوں کی طرف اپنا منہ کر لے۔ جو ہی سلام پھیرے اب امام کے لیے حکم ہے کہ تم اب قبلے کی طرف اپنا منہ نہیں کرو گے بلکہ یا تو مقتدیوں کی طرف کرو یا اتر کی طرف کرو یا دکھن کی طرف کرو۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں فرمایا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک امام نماز کی حالت میں ہے تو ایک ضرورت کے تحت وہ سب سے الگ ہو کر کے اپنی پیٹھ کو مسلمانوں کی طرف کیے ہوئے ہے، یہاں ایک ضرورت ہے، لیکن جب اس نے سلام پھیر دیا اب نماز سے وہ باہر ہو گیا، اب اس کو اپنی پیٹھ مومنوں کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ مومنوں کے احترام کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اپنی پیٹھ کو وہ دوسری طرف کر لے یا تو چہرہ مقتدیوں کی طرف کرے یا ادھر ادھر گھوم جائے۔ اب اگر وہ پیٹھ کر کے مقتدیوں کی طرف رہے گا تو یہ اسے تفوق کی علامت ہے، یہ اسے گھمنڈ کی علامت ہے، یہ اسے تکبر کا شائبہ ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے بڑپن کی وجہ سے وہ مقتدیوں کو حقیر سمجھنے لگے، اس لیے حکم ہے سلام پھیر کر کے اب تم قبلے کی طرف نہیں رہو گے بلکہ مومنوں کی طرف اپنا چہرہ کر لو گے۔ یہ ایک مومن کا احترام مصطفیٰ نے ہمیں عطا بھائیو، ایک مومن کا یہ مقام ہے، ایک مومن کا یہ درجہ ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حامل ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم ہو جائے تو اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول خطیبا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین انما انا قاسم اللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ انما لا قاسم اللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رسول پاک نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث کے تین اہم ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ رسول پاک ارشاد فرمایا
फरमाते हैं बेटा खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूँ। और तीसरे टुकड़े में फरमाया गया कि उम्मत का एक तबका हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा और जो इनकी मुखालफत करेगा वो खुद ज़लील और रुसवा होगा और ये हमेशा सुरखरू रहेंगे। ये हदीस के तीनों टुकड़े हजरत सैयदना अमीर मुआविया से मरवी है। अब अगर कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है तो वो अमीर मुआविया की शान में नहीं बल्कि उलमाए दीन की शान में तौहीन भी करता है। रसूल पाक के इरशाद को भी वो ठुकरा रहा है। और अहले सुन्नत का एक एतकाद है, अहले सुन्नत का एक अकीदा है कि रब देता है, मुस्तफा बांटते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। ये अकीदा किसी हदीस से साबित है। तो अगर कोई अमीर मुआविया की तौहीन करता है तो गोया सुन्नियों के इस अकीदे पर वो कुल्हाड़ी चला रहा है। ये सारी बातें हम और आप अपने कानों से सुनते हैं और ये सारी हरकतें हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। हिंदुस्तान में ये तबका भी बड़ी कसरत से पाया जाने लगा है कि जो कलमा पढ़ता है मगर सहाबा की शान में तौहीन करता है, बिलखुसूस हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, तरह तरह की बकवास करता है। ये सारे तबके इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मगर ऐ सुन्नियों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो, आप अपनी किस्मत पर फख्र करो कि अगर अल्लाह ने आपको कलमा पढ़ने की तौफीक दी है तो आपको अल्लाह ने ये भी तौफीक दी है कि आपके दिल में खुदा की भी अज़मत, नबी की भी अज़मत, अहले बैत की भी अज़मत, सहाबा का भी एहतराम, औलियाए किराम का भी एहतराम, ये जज्बा किसी और दर से नहीं मिला है। ये तालीम इस दौर में अगर मिल रही है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा के दर से मिल रही है। उन्होंने पूरी दुनिया में जो तहरीक इश्क़ मुस्तफा चलाई, तक़दीस वलूहियत का जो बाजार गर्म किया और उलमा की अज़मत के लिए जो उन्होंने दिन रात कलम चलाया तो पूरी दुनिया पुकार उठी, गाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मुझे बताइए इसी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी खानकाह हैं जहाँ पे सहाबा की शान में तौहीन खुल्लम खुल्ला की जाती है। बहुत से ऐसी दरसगाहें हैं जहाँ पे अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं। बहुत से ऐसे आस्थाने हैं जहाँ के मुजाबिर उलमा की तौहीन करते हैं, इनको गालियाँ देते हैं। मगर जो मसलके आला हजरत पर सही ढंग से चलने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो किसी नबी की नबी, किसी वली की शान में भी गुस्ताखी करे। जो मसलके आला हजरत वाला है वो गौसो ख्वाजा वाला है, वो वारिसे पाक वाला है, वो साबिरे पाक वाला है, वो ख्वाजा पाक वाला है, वो निजामुद्दीन देहलवी को मानने वाला है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी को मानने वाला है, मखदूम तिजौता का मानने वाला है। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ने ये सबक 100 साल पहले दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, क्या पहन सके जो ये सवाल लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। जिसके पास इल्म होता है, कुरान फरमाता है उसी के दिल में खुदा का खौफ ज़्यादा होता है। आप कहेंगे हजरत बहुत सारे उलमा पाए जाते हैं जो खुल्लम खुल्ला बहुत सारे खुलाफा करते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बहुत पहले शेर कहा गया है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, इरशाद फरमाया था, इन्ना शर्र शर्रि शरारुल उलमा, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सबको इकट्ठा करो और देखो कि उनमें सबसे बुरी चीज कौन है। रसूल पाक फरमाते हैं
ان شر شر شرار العلماء، دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں ان سب میں سب سے بری چیز برے علماء ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ آپ بتائیے کسی فرقے کا فاؤنڈر اور بانی کوئی جاہل گزرا ہے، کوئی سیف گزرا ہے، کوئی انجینئر گزرا ہے، کوئی ڈاکٹر گزرا ہے؟ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہر فرقے کا بانی اور فاؤنڈر کوئی نہ کوئی مولوی ہی کہا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم ہی کہا جاتا ہے۔ معتزلہ فرقہ ہو، جبریہ فرقہ ہو، قدریہ فرقہ ہو، مشبہہ فرقہ ہو، مجسمہ فرقہ ہو، اس زمانے کے معطلہ فرقہ ہو، وہابیہ فرقہ ہو، نجدیہ فرقہ ہو، قادیانیہ فرقہ ہو، کسی فرقے کا فاؤنڈر آپ کو جاہل نہ ملے گا، سب علم والے کہے جاتے ہیں۔ جب علماء بگڑتے ہیں تو وہابیت وجود میں آتی ہے، نجدیت وجود میں آتی ہے، قادیانیت وجود میں آتی ہے، دیوبندیت وجود میں آتی ہے، صلح کلیت وجود میں آتی ہے، اور جب علماء سمجھتے ہیں تو محبت مصطفیٰ کے پھول کھلتے ہیں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غریب حضور تاج الشریعہ، حضور امین شریعت، حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول پاک نے فرمایا ان شر شر شرار العلماء، دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہیں، اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے۔ علماء وہابیوں کے یہاں کھانے جاتے ہیں تو عوام کہتے ہیں مولانا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ علماء جب بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، اور جب علماء بنتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ حضور امین شریعت ان بنے ہوئے لوگوں میں تھے کہ جو ان کے دامن میں آتا گیا وہ بھی بنتا گیا، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا گیا اس کے اندر بھی ایمان و یقین کا اجالا آتا گیا۔ آج اس خطے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ گونج رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ حضور امین شریعت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے گھر گھر پہنچ کر کے امام احمد رضا کی پاکیزہ تعلیمات کو پہنچایا، اور لوگوں کے دلوں میں امام عشق و محبت کی محبت بھری، جس کے نتیجے میں آج اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یاد رکھیے سچے علماء کی توہین فرمایا گیا ہے الاستہزاء والاستخفاف بالعلماء والاشراف کفر، علماء کی توہین کرنا کفر ہے، سادات کی توہین کرنا کفر ہے۔ اگر علماء کی مطلقاً کوئی توہین کرتا ہے، علماء بہت خراب ہوتے ہیں، تو یہ علماء کی توہین نہیں ہے، یہ علم دین کی توہین ہے، اور علم دین کی توہین یہ حقیقت میں دین کی توہین ہے۔ جو دین کی توہین کرتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب آدمی خود دین سے نکلتا ہے تو تنہا ہی نہیں نکلتا، خود بھی ڈوبے ہیں، نہ جانے کتنوں کو لے ڈوبیں گے۔ جب آدمی کا ایمان جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ بیوی بھی نکاح سے نکل جاتی ہے، بیوی نکاح میں نہیں رہ جاتی، اب بیوی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر شوہر مرتد ہو گیا، کافر اور بے دین ہو گیا تو بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر وہ بیوی کے پاس جائے گا تو زنا ہوگا، پھر بچے جو پیدا ہوں گے ولد الزنا ہوں گے، اور جب ولد الزنا مارکیٹ میں آئیں گے تو تباہی پھیلائیں گے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ کیا آج آپ نے نہیں دیکھا اگر وسیم رضوی جیسے ناہنجار نے قرآن پر نکتہ چینی کی تو اس کے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے، بھائیوں نے تو کہا ہی، اس کی بیوی نے بھی کہہ دیا یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں۔ اے سنیوں، کل تک تو صرف بریلویوں کو لوگ ٹوکتے تھے، ان کو کوستے تھے کہ یہ تو صرف نکالنے کا کام کرتے ہیں، یہ دور کرنے کا کام کرتے ہیں، یہ ملانے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ ذرا جا کر کے وسیم کی بیوی سے تو پوچھئے کہ آخر تو کیوں الگ ہو گئی، تو کیوں جدا ہو گئی؟ گویا وہ رافضی ہونے کے باوجود یہ سمجھتی ہے کہ جو کھلم کھلا کفر کرتا ہے بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، شوہر اگر اس کے ساتھ رہے گا تو یہ بدکاری ہوگی۔ میں بدکاری کبھی گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ
آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے سنیوں کے بارے میں، بالخصوص علماء اہل سنت کے بارے میں، کہ یہ تو نکالنے ہی کا کام کرتے ہیں، کسی کو داخل نہیں کرتے ہیں، یہ نکالنے ہی کا کام کرتے ہیں۔ اتنے لوگ آج گیٹ میں داخل ہوئے ہیں، اگر امین شریعت نے محنت نہ کی ہوتی تو نہ جانے کس کس گھاٹ کا لوگ پانی پیتے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا ہے، نہ جانے سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ آج بھی جو لوگ ان کی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، ان کا انجام آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت ساری نہ جانے کتنی بار ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب بچے پتنگ اڑاتے ہیں، اب یہ اڑانا جائز ہے کہ ناجائز یہ تو الگ مسئلہ رہا، لیکن جب بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جب تک وہ ڈور ہاتھ میں رہتی ہے پتنگ اوپر اڑتی چلی جاتی ہے، لیکن اگر ڈور بیچ سے ٹوٹ جائے تو وہ پتنگ کہاں جا کر کے گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ گڈھے میں گرے، نجاست میں گرے، کسی کے آنگن میں گرے، یا کسی کی دکان پر گرے، یا کسی کے مکان پر گرے، کہاں جا کر کے گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہابی ہوگا کہ رافضی ہوگا، نجدی ہوگا کہ سلح کلی ہوگا، قادیانی ہوگا کہ مرزائی ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ امام احمد رضا کی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، ابھی وقت ہے ان علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے رستے میں ہے یہ کسی کو نکالتے نہیں ہیں۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ صبح تک کہتے رہیے اختر حسین قادری سنی نہیں ہے، اختر حسین قادری سنی نہیں ہے، صبح تک کہتے رہیے، لیکن اگر میں سنی ہوں تو آپ کے کہنے سے کچھ فرق ہے نا؟ اور اگر میں نے کوئی کفر بک دیا، معاذ اللہ، قرآن کی شان میں، نبی کی شان میں، خدا کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ بول دیا، تو چاہے آپ لوگ کچھ کہیے یا نہ کہیے، میں نکل گیا، میں نکل گیا۔ مثال کے طور پر میں پہنچا کسی غیر مسلم کے پاس، اس نے مجھ سے کہا آئیے ذرا قریب آئیے، میں اس کے قریب گیا، کہا آئیے ذرا کھڑے ہو جائیے، میں نے اس کی صنم کے سامنے، بت کے سامنے لے جا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اور اس نے اٹھایا اپنی تھالی سے تھوڑا سا اور لے جا کر کے میرے ماتھے پر ٹیکا لگا دیا، اور میں خوش ہو کر کے وہاں سے واپس ہوا کہ مجھے بہت عزت دی گئی۔ آپ لوگ چاہیں مجھے کچھ کہیں یا نہ کہیں، میں اسلام سے نکل گیا، اسلام سے، تو آپ کے کہنے کی ضرورت، تو جو کفر کرتا ہے کوئی کہے یا نہ کہے وہ خود نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی کفر نہیں کرتا تو لاکھ اس کو کوئی کہے وہ کبھی نہیں نکل سکتا ہے۔ علماء اہل سنت کسی کو نکالتے نہیں ہیں، جو اپنی حرکت سے نکل جاتا ہے علماء اہل سنت بتاتے ہیں کہ تم نکل گئے ہو آ جاؤ، نکل گئے ہو آ جاؤ، تم نکل گئے ہو آ جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو، آ جاؤ راستے پر، تاکہ کل میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھیے، اگر دودھ میں مکھی گر جائے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے بعد اسی میں رہنے دے اور پھر اسی میں بسکٹ ڈال ڈال کر کے کھائے، تو پھر اس کو لوگ کیا کہیں گے؟
आप खुद समझ लीजिए, मक्खी पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है और आप उसी में बिस्किट डाल करके खा रहे हैं, तो लोग कहेंगे इसका भी दिमाग गोबर ही हो गया है, ये भी गोबर ही की तरह से है। तो जिस तरीके से दूध में मक्खी पड़ जाए तो उसको निकाल करके अलग किया जाएगा, इसी तरीके से अगर कोई कलमा पढ़ने वाला नबी की शान में तौहीन करके, कुरान की अजमत का इनकार करके, औलिया की शान में गुस्ताखी करके गुमराही के दलदल में जाए, तो हम उसको अपने दरमियान ऐसे ही नहीं रहने देंगे। कल हट का तौबा करके साफ बोले, फिर हमारे दरमियान हम तुमको सीधे कुछ मौलवी जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके दरसगाहों में बैठे हुए हैं, वो दरसगाह में बैठ करके उलमा की शान में तौहीद का सबक लड़कों को सिखाते हैं। जिस तरह से आप इमाम बहुत ही सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, जिस तरह से आप अपनी बेटी और बहन के लिए रिश्ता और दूल्हा बहुत सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है इस जमाने में कि अपने मदरसों और मस्जिदों के लिए उस्ताद और इमाम सोच समझ करके मुंतखब कीजिए। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मतवाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले। क्या वो चोर पलाके हैं? हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एतबार से मैं ये बात कह रहा हूं। इस्लाम 400 साल तक के लिए है कि कयामत तक के लिए? बोलिए, कयामत तक के लिए। तो गोया आपका भी ये दावा है, आपका भी ये ईमान और अकीदा है कि इस्लाम कयामत तक के लिए है ना? तो इस्लाम के अंदर जो नए मसाइल पैदा होंगे उन सब का हल इस्लाम में मौजूद है। जो भी नए मसला पैदा हो, जो भी नया मसला पैदा होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका हल पेश किया जाएगा, और जो भी कोई चैलेंज करेगा इस्लाम को उसका जवाब दिया जाएगा। तो बताइए कि ये जवाब कौन देता? कौन देता है? 26 आयतों पर एतराज हो रहा है ना, हो रहा है ना? बताइए, दांत उखाड़ने वाले डॉक्टर मैदान में आए कि इंजेक्शन लगाने वाले, कि कैंसर का इलाज करने वाले, कि प्रोफेसर, कि इंजीनियर, कि लॉयर, कौन आया मैदान में? कौन जवाब देता है? मैं एक मरतबा सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मगरिब के बाद मेरे पास कसरत से फोन आते हैं सवालों जवाब के। मैं सफर कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों के सवालों का जवाब मोबाइल पे देता जा रहा था। मेरे बगल में एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ था। जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म की तो उसने कहा, लगता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ। कहा आपकी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं भी कुछ पूछूं? मैंने कहा जरूर, आपको इजाजत है। लखनऊ से लेकर के बस्ती तक कम से कम उसने मुझसे 25 सवाल किया होगा, और जब वो गाड़ी से मेरे उतरने का वक्त आया तो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इनके साथ चाय पी लूं, इसलिए कि इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है। और फिर वो मुझसे कहता है कि आप अपनी यूनिटी में, अपने समाज में नहीं, हमारे समाज में आकर के ये बातें बताइए, ताकि हमारा समाज जो गलतफहमी का शिकार है, कम से कम इस्लाम के बारे में उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। मुझसे सवाल किया कि आपका कुरान कहता है वक़्तुल मुशरिकीना हैसु तक़िफ्तुमूहुम, काफिर जहां मिल जाए उनको कत्ल करो, ये आपका कुरान कहता है। ये जो 26 आयतों पर एतराज की बात चल रही है, उनमें से एक आयत ये भी है, कुरान में ये मौजूद है, इसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ होंगे, बहुत सारे आलिम हैं, इनसे आप पूछिए, ये कुरान की आयत है। वक़्तुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकों को कत्ल
وہ تو 1 کروڑ نہیں 1 ارب روپیہ دے دے گا، لیکن اس کا جواب وہ کون دے گا؟ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، قدر کر، نعرہ رسالت، علماء کی عظمت کو پہچان، اعلیٰ حضرت میں اس کا جواب دے کر کے جلدی سے صاحب کا آزاد قبلہ، تاکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں اس وقت بہت ہی حساس گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس کو کان کھول کر کے سن لیں اور دل میں جگہ دیں، تاکہ آپ سینہ ٹھوک کر کے یہ کہہ سکیں کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تلاشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکو اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ نقل، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا بے شک قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، قرآن میں ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا، قرآن میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، میں نے کہا جی ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا سنیے، آپ تو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ لمبی لمبی عمر والے ہیں۔ اگر کسی شہر میں فساد ہوتا ہے تو پہلے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، اور پھر جب اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو کرفیو لگایا جاتا ہے، اور اگر کرفیو سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی لگائی جاتی ہے۔ ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی بولیے کیا ہے، ارے اب تو ہندوستان کا قانون سیکھیے، ڈاکٹر بنیے، لائر بنیے، وکیل بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، عالم بنیے، حافظ بنیے، قاری بنیے، تاکہ پورا معاشرہ غیروں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی گزار سکے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، جب کندھے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی بلوائی کو، لیکن یہ آرڈر ایسے ہی نہیں جاری ہو جاتا ہے، پہلے ڈی ایم وزیر اعلیٰ سے اس کی اجازت لیتا ہے، وزیر اعلیٰ ڈی ایم کو آرڈر تحریری جاری کرتا ہے، پھر ڈی ایم ایس پی کو یہ آرڈر بھیجتا ہے کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، پھر اس کے بعد میں ایس پی آرڈر دیتا ہے پولیس والوں کے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور یہ آرڈر رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ آرڈر دیا گیا کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب مثال کے طور پر 50 سال پہلے کسی موقع پر کسی شہر میں ایمرجنسی لگی اور 50 سال پہلے ایک رجسٹر میں یہ قانون لکھا گیا کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب اگر 50 سال کے بعد کوئی آدمی اس قانون کی فوٹو کاپی لے لے اور اقوام متحدہ میں جا کر کے کہے کہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھیے وہاں کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب مجھ کو بتائیے، جو شخص ہندوستان کا ہونے کے باوجود اقوام متحدہ میں اس کی کاپی لے جا کر کے ہندوستان کو بدنام کرے، وہ غدار وطن ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب مکے کے اندر بڑے بڑے دہشت گرد بلوائی بنے ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، نگرانے قبلے دشمنان اسلام مکے کی آبرو ریزی کر رہے تھے، دشمنان اسلام حرم کعبہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، خانہ کعبہ پر بری نظر ڈال رہے تھے، فساد پھیلا رہے تھے، اور وہ فساد کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ یہ جہاں پر
جب میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے کہا کہ آپ نے تو میری آنکھ کھول دیا۔ ہم نے کہا ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا ہے نا؟ بازار جائیے تو ماسک لگا کر، جبکہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ منہ کو چھپا کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے۔ تو اب کیا کیجیے گا بتائیے؟ سعودیہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ جو حج کرنے آئے گا، عمرے پر آئے گا، اس کو اپنے منہ پر ماسک لگانا ہوگا۔ تو جب وہ حالت احرام میں رہے گا تو اپنے منہ کو چھپائے گا، تو شریعت کا حکم ہوگا کہ وہ اپنے منہ کو چھپائے رہا تو دم دے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرے۔ چھپایا بس ادھر فوراً دمادم دم دے، اور ایک دم میں ایک بکرا اس وقت وہاں ملے گا 500 ریال کا۔ تو اگر آپ نے 5 دن ایسے ہی منہ بند رکھا احرام کی حالت حج میں، تو جتنا گھر سے خرچ لے کر کے آئے جائیں گے وہ سب خون کے بدلے دے کر کے چلے آئیں گے۔ کون ہے جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ کون ہے جو امت کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے؟ کون ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے 1000 کتاب لکھ کر دے وہ علم کا ذخیرہ دے دیا کہ آنے والی نسلیں بھی اس کی روشنی میں مسئلہ حل کر سکیں گی۔ حضور تاج الشریعہ نے آج سے 18 سال پہلے امت مسلمہ کے اسی طرح کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے شرعی کونسل آف انڈیا کی بنیاد رکھی، اور پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں کو 18 سال سے سال میں 1 مرتبہ بریلی بلاتے ہیں کہ ان مسئلوں کو آپ لوگ حل کریں۔ کہتے ہو کہ علماء کرتے کیا ہیں؟ کیا نہیں کرتے ہیں وہ بتائیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی گاؤں میں مر جائے مسلمان، اس لیے کہ نماز جنازہ مسلمان ہی پڑھی جاتی ہے۔ وہاں بھی دیوبندی کی نماز جنازہ الہ آباد ضلع میں ایک خانقاہ پیدا ہوا۔ یہ 2 صوفی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، اور وہاں بھی ایک 7 صوفی پیدا ہوئے جو کچھ داستانوں کے ذریعے اپنی بات پھیلاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہاں سے بیان آیا ہے، کوئی فاسق، فاجر، وہابی، دیوبندی، صلح کلی، رافضی، تفضیلی، کیسا بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کتا ملانی کے پیچھے نماز پڑھو ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہم سننی ہے، بڑے مدرسے کے فارغ ہیں، لیبر بڑے مدرسے کا لگا رہا، کہتے ہم سننی ہے، سنی بنوا کر کے امت کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کون سا فرض ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ فرض کیسا ہوتا ہے۔ اور دکان پہ بیٹھیں گے تو علماء کی شان میں اتنے شاندار کلمات بولیں گے، لگتا ہے کہ ان سے بڑا زبان آور کوئی ہے ہی نہیں۔ فرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو فرض عین کہا جاتا ہے، ایک کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوا ہر ممبر سے جس کا تعلق، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابا پڑھ لیے تو سب لوگ بریوں ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہے، یہ فرض عین۔ لیکن نماز جنازہ بھی کیا فرض عین ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو سب بریوں ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کیا ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگ گناہ سے بچ گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب گناہ۔ ارے بھائیو، کم از کم علماء کا یہی احسان مانتے، اگر کسی آبادی میں ایک بھی عالم نہیں ہے تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں۔ یاد رکھو، پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں، اس لیے کہ عالم بننا ہر قوم ہر طبقے میں فرض کفایہ ہے۔ پوری آبادی میں اگر کوئی عالم نہیں بنا تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار، اور اگر ایک بھی عالم ہو گیا تو سب بریوس۔ واہ سبحان اللہ، ایک عالم نے پوری آبادی کو گنہگار ہونے سے بچا دیا، ایک عالم نے پورے لوگوں کو رب کی بارگاہ کا مجرم ہونے سے بچا دیا۔ اس سے بڑا ان کا احسان ہوگا قوم پر کہ جو گنہگار ہو رہے تھے عالم نے اپنے علم کی بدولت سب کو چھڑا دیا۔ اور کوئی فضیلت مانو نہ مانو، مگر امین شریعت کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قوم کو گنہگار ہونے سے اس اعتبار سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، بدعقیدوں سے محفوظ فرمائے، اعلیٰ حضرت کی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کم از کم اختلافی موضوعات پر سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تقریباً 25 سال سے فتویٰ لکھ رہا ہوں۔ میں بڑے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹے گا وہ جہنم کی دیوار سے سٹے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے بزرگ عالم صوفی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا۔ بڑے پیار سے کہتے تھے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا۔ اس کے آگے میں کہتا تھا، اور جہنم کی دیوار سے سٹا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں جہان کی سرخروئی آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں آخرام نصیب ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور وہاں بھی سرخرو رہیے گا۔ کسی سیٹھ کا عرس ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کسی سیٹھ کا عرس ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر کسی کا نہیں۔ واہ سبحان اللہ، قرآن نے کتنی بہترین تعبیر سے ہمیں تبلیغ فرمائی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا رزلٹ صرف متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اچھا رزلٹ ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر امین شریعت کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی محبتوں کا خیال یہ وہ اچھا نتیجہ ہے جو ان کے کردار کی پاکیزگی کی بدولت اللہ نے انہیں عطا۔ آدمی دنیا سے گیا، اس کے عمل کا سلسلہ ختم، مگر 3 کام اگر کر کے گیا ہے تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہے نا؟ کوئی اس نے علمی کارنامہ انجام دیا، کوئی اس نے رفاہی کام کر دیا، اور اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑ دی کہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 کام اگر کوئی کر کے گیا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ حضرت امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک پر بالکل عمل کر کے گئے۔ انہوں نے رفاہی کام کیا، مدرسے بنوائے، مسجد کی تعمیر، لوگوں کے قلوب کو ایمان و یقین کی دولت سے بھر دیا، اور پھر ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو
तनहा ही नहीं दुआ कर रहा है, इतने लोगों को दुआ के लिए उसने इकट्ठा कर रखा। ये सूफी शरफुद्दीन साहब, इन्होंने कितने लोगों को इकट्ठा किया और सब दुआ करते हैं। हदीस में फरमाया गया, नेक औलाद जो दुनिया में छोड़ करके जाएगा तो वो यहाँ दुआ करेगी मगर उसका सवाब उसकी कब्र में मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अमीन शरीयत थे हजरत कारी फैज मोहम्मद नूरी साहब ने रास्ते में मुझसे उनके जो फज़ाइल और मनाक़िब बयान किए, अगर मैं उसको बयान करूं तो और भी लोगों का वक्त मुझे खाना पड़ेगा और मैं इसका कायल नहीं हूं। सूफी साहब, सूफी अब्दुल वहीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने वहां पे एक सहरा में इन्होंने गुलशन बना दिया। शायर कहता है, चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, जहेर फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। सूफी शरफुद्दीन साहब अपने वालिद माजिद अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पर चलते हुए इहक़ाक़े हक़ भी फरमा रहे हैं, मसलके हक़ की तर्जमानी भी कर रहे हैं। और मैंने एक बात और सुनी, जिस इखलास से वो काम करते थे उनको किसी का कोई खौफ नहीं रहता था। शेख आए, गरीब आए, अगर शरीयत के खिलाफ उसने कोई कदम उठा रखा है तो हुजूर अमीन शरीयत कभी उसको गवारा नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुर्बत अनवर पर रहमत और नूर की बारिश फरमाई। हमने सूफी शरफुद्दीन साहब के बारे में भी ये सुना कि कोई हो अगर वो आकर के अपनी दुनियावी चाहो हशमत की धौंस जमाता है तो ये उसके रोग में कभी नहीं आते। खुदा करे कि ये जज्बा और बढ़ता रहे और ये दीन की खिदमत और करते रहे और अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए कारनामे अंजाम देते रहे। इस खित्ते में जो अहले सुन्नत की पहाड़ है, इस पहाड़ को बाकी रखने के लिए इनके बाजुओं को मजबूत कीजिए, मसलक आला हज़रत पर कायम रहिए, यहाँ भी खुसर रहिएगा और वहाँ भी सफर रहिएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।